محسن داوڑ کی صلاحیتوں پر کیونکہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ محسن داوڑ صاحب ہمیشہ کی طرح ہر مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی آواز، ان کی توانا آواز بن کر ابھرے ہیں، تو وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ لخکر ہوتا جرگ ہوتا جھنڈ ہوتا جت نشتا پشمار سڑی پکار میں سداکار سڑی پکار دی. تو وہی بات ہے کہ چند بندے چاہیے لیکن کام کے بندے چاہیے. تو ہمارے لیے محسن داوڑ صاحب پیپلز پارٹی سے بھی بہت بڑا ہے، پی ٹی آئی سے بھی بہت بڑا ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں سب سے، اگر یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہماری آواز بن رہی ہے. تو اس کے بعد صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا مشر چیئرمین صاحب کے علم میں، اور اس کے بعد ان کو دعوت دوں گا کہ یہ آبادی 1952 کی قائم شدہ آبادی تھی، جبکہ آئینی طور پر جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ 15 سال تک اگر کسی گورنمنٹ جگہ پہ بھی کوئی عام بندہ رہے اور اس کے بعد گورنمنٹ کو ضرورت پڑے ان کو ہٹانے کی، تو کچھ نہ کچھ معاوضہ دے کر ہٹائیں گے، جبکہ یہاں پر یہ سب کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی. اور 1952 سے لے کر 2022 تک یہاں لوگ آباد تھے اور ان کو یہاں سے بے گھر کیا گیا ہے، جو سراسر آئین کی بھی خلاف ورزی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہے. اور آخری پدا کا شعر بندی مشرط و دعوت پر قوم چمنگ سرا بی تفرسنگ بدلار نشتا دی سڑی نے علاوہ مسو غمخار نشتا د دن پختو دننگ غیرت او د غرور سرزو منگا باتوران یو د دی غرون د باتور سرزو منگا باتوران یو د دی غرون د باتور سرزو تیاری دی نوی درنا او د شعور سرزو شاعر ټول په بشری که د محسن داوڑ سرزو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس جذبے سے اور اس احترام سے آج یہاں پر آپ سب جمع ہوئے ہیں. میں اس پہ تو آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ آپ کے گھروں کو، آپ کے امارات کو ہم نہ بچا سکیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے اور یہ شاید اس مٹی میں پیدا ہونے والے تمام افراد کی قسمت بھی یہ بات لکھی گئی تھی، اور اس قسمت کو بدلنے کے لیے ہم نے یہ سیاسی پارٹی بنائی ہے. 75-76 سال ہو گئے ہیں کہ یہ ملک بنا ہے، اور جب سے بنا ہے اسی دن سے ہی اس ملک کی باغ دوڑ اس اشرافیہ کے ہاتھوں میں انگریز نے دے دی، اسی کے تسلسل میں آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ان کا کاروبار غریبوں کے خون سے چل رہا ہے، ان کے پسینے سے چل رہا ہے. ان کا خون بہا کر اور ان کے گھروں کو مسمار کر کے ہی ان کا کاروبار چل رہا ہے، اور یا یہ کبھی کہیں ایک شکل میں ہوگا، کہیں دوسری شکل میں ہوگا. وہ سیف الدین سیف صاحب کہتے ہیں کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. یہ مختلف جگہوں میں جہاں بھی آپ دیکھیں، کہیں پہ احتسال قدرتی وسائل کے لیے ہو رہا ہوگا، کہیں پہ استحصال کسی اور مادی فائدے کے حوالے سے ہو رہا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی شکل میں وہی اشرافیہ جس کے حوالے وہ اقتدار کر دیا گیا تھا، آج تک جو اس ملک پہ قابض ہے اور وہ استحصال کر رہے ہیں. تو یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی یہ ہمیں آگے بھی لڑنی ہے، تھوڑی منظم طریقے سے لڑنی ہوگی، تبھی ہم اپنے جو آنے والی ہماری نسل ہے ان کو ہم تحفظ دلا سکیں گے. یہاں پر جو کچھ ہوا سب ہم نے دیکھا، جہاں ہمیں موقع ملا، جس بھی فورم میں ہم نے آواز بھی اٹھائی. جو ہوا وہ تو ہو چکا، لیکن ان کے مستقبل کی کسی اور جگہ آباد کاری یا جس شکل میں بھی ان کو کمپنسیشن حکومت سے ہم دلوا سکیں، اس کے لیے بھی ہماری کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی.
اور یہ یقین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے آپ کی اسٹرگل جاری رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ سامنے بڑھانا کھڑے رہیں گے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ ہے اور وہ جھلک ہے اس رویے کی جو اس ملک کے اشراف ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ ہے، اپنے ہی عوام کو جنہوں نے محکوم بنا کر جو اپنا نظام چلاتے ہیں۔ تو اسی اسٹیٹس کو، اسی ثبوت کو، اس ماحول کو توڑنے کے لیے ہی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی ہم نے بنیاد رکھی ہے، اور وہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسی سیاسی جماعت ہو جو عوام کی بات کر سکے، جو عوامی مسائل پہ بات کر سکے، کیونکہ یہاں پر بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ملک تو بن گیا، نام کی تو جمہوریت تو آ گئی، لیکن جمہوریت پہ کنٹرول، پاکستان کی میڈیا پہ کنٹرول، اور پاکستان کی عدلیہ بھی کنٹرول۔ ہم نے اس کنٹرول نظام سے اس معاشرے کو باہر نکالنا ہے، اس ریاست کو باہر نکالنا ہے، اسی لیے ہم نے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اور یہ آپ لوگوں نے بالکل مزاحمت کی، لیکن جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہاں پر ایک محلے میں ظلم ایک شکل میں ہو رہا ہوگا، اس کے پڑوس میں روڈ کے دوسرے سائڈ کسی دوسرے شکل میں ظلم ہو رہا ہوگا، پھر اس کے پڑوس میں کسی دوسرے شکل میں ہو رہا ہوگا۔ ان سب کو اکٹھا مل بیٹھ کر ایک منظم سیاسی ڈھانچے میں ہم نے پرونا ہے، اور جب وہ ہم پروئیں گے اور ایک منظم سیاسی قوت ہم اس کو بنائیں گے، تب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی بھی جگہ کسی بھی شکل میں کس طرح کا ظلم کرے غریب عوام کے ساتھ۔ تو ہم نے اس کے لیے منظم ہونا ہوگا، اور یہ جو ہم نے پارٹی بنائی ہے یہ مظلوموں کی پارٹی ہے، یہ غریبوں کی پارٹی ہے، ان سب لوگوں کی پارٹی جن کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جن کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، جن کے وسائل کو لوٹا جاتا ہے، جن کے مدنیات کو لوٹا جاتا ہے، جن کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، یہ انہی کے لیے ہم نے یہ سیاسی جماعت بنائی ہے۔ تو اس کو ہم مل کر ہی مضبوط کریں گے، اور ایک مضبوط سیاسی قوت کے ذریعے ہی ہم اس طرح کے حالات کا مستقبل میں سامنا کر سکتے ہیں اور ان کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر تمام جتنے بھی مشران یہاں پر آج موجود ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے آنے والی نسل یہاں پر موجود ہیں، میں مشہور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا۔ انشاءاللہ جتنے بھی ماضی میں جتنی وہ بائی متبادل کی بات کر رہے ہیں، وہ میں نے شروع میں کر چکا ہوں کہ جب تک وہ متبادل جو مطالبات ہیں یہاں کے لوگوں کے کس کا متبادل کمپنسیشن دی جائے، تو وہ اس تک ہم تمام جتنے بھی ہمارے جگہ جس فورم پہ بھی ہمیں موقع ملا ہم نے یہ بات پہنچائی بھی، اور آئندہ بھی اس پر ہم ہر جگہ پر بات بھی کریں گے۔ تو ایک دفعہ پھر آپ تمام ساتھیوں کا ہم بہت مشکور ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک